زرداری اور مولانا کا انکار، نون لیگ پھر بھی مشکل حالات میں ملک سنبھالنے کو تیار۔ حکومت سازی کے لیے تمام جماعتوں اور آزاد اراکین سے رابطے۔ مرکز میں نون لیگ کے ساتھ مفاہمت کے بعد پیپلز پارٹی کی سندھ میں اپنا وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کی تیاریاں۔ کے پی میں مولانا فضل الرحمان احتجاجی دھرنے دینے کی پلاننگ کر رہے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے ڈپٹی کمشنر ڈی آئی خان کو پاکستان تحریک انصاف کے نامزد وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کے لیے مراسلہ لکھ دیا ہے۔ دوسری جانب قائد نون لیگ نواز شریف نے فضل الرحمان کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ شہباز شریف آج سربراہ JUI سے رابطہ کریں گے۔ نون لیگ ایک بار پھر سے گورنمنٹ تشکیل دینے کی کوشش میں ہے۔ زرداری اور مولانا کے انکار کے باوجود مسلم لیگ نون کی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ تشکیل دے سکیں۔ اسی بارے میں بات کریں گے اپنے نمائندگان سے۔ اسلام آباد سے یاسر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، کراچی سے آصف علی سید ہمیں اپڈیٹ کریں گے، پشاور سے کاشف عزیز اور لاہور سے سہیل عباس بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے اسلام آباد کا رخ کر لیتے ہیں۔ یاسر بتائے گا کیا گہما گہمی ہے، جوڑ توڑ کا عمل کہاں تک پہنچا ہے؟ جو کچھ تحفظات سامنے آ رہے تھے سیاسی رہنماؤں کی جانب سے، ان کی اب کیا صورتحال ہے؟ جانب تو پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے لیکن کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن جو آئینی عہدے ہیں وہ حاصل ضرور کریں گے۔ ابھی تک تو ان کو آفر ان کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی تک نون لیگ کی جانب سے پیپلز پارٹی کو پراپرلی آفرز نہیں کی گئیں، لیکن انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان، اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے لیے کمر کس لی ہے۔ ساتھ ساتھ جو گزشتہ شام جو مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس کی گئی تو اس کے بعد نون لیگ اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان میں کھلبلی سی مچ چکی ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کرنے کے حوالے سے شہباز شریف ان سے باقاعدہ رابطہ کریں گے اور ممکنہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ آج شام ان سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے تاکہ ان کے جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جا سکیں، کیونکہ پیپلز پارٹی نون لیگ مولانا فضل الرحمان کے بغیر بھی آگے نہیں بڑھ سکتی اور یہ مولانا فضل الرحمان بخوبی جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو گزشتہ روز پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو کوارڈینیشن کمیٹی ہیں انہوں نے اسحاق ڈار کی رہائش گاہ پر اہم ترین ملاقات بھی کی ہے۔ حکومت سازی کے حوالے سے یہ ملاقات تھی۔ ملاقات کا دوسرا دور جو ہے آج شام پھر سے اسحاق ڈار کی رہائش گاہ پہ ہی ہوگا اور آزاد ارکان سے رابطوں کے علاوہ سندھ میں جو وزیر اعلیٰ کی نامزدگی ہے اس پر بھی بات چیت کی جائے گی، پنجاب کے حوالے سے بھی بات چیت کی جائے گی، بالخصوص KPK کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کے ارادے جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر احتجاجی دھرنے شروع کرنے کے لیے ہیں۔ گزشتہ شام بھی انہوں نے اس حوالے سے ایک اشارہ دیا تھا، تاہم ہمارے جو سورسز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت آج کی جو ملاقات ہے اس میں باقاعدہ اہم ترین مزید شرائط بھی سامنے رکھے گی، جس میں حکومت سازی کے حوالے سے لیکن وزارتیں تو وہ نہیں لے گی لیکن قائمہ کمیٹیوں میں وہ چیئرمین شپ ضرور لے گی۔ ٹھیک ہے یاسر حسین، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اسلام آباد کے بعد اب رخ کرتے ہیں کراچی کا اور بات کر لیتے ہیں آصف علی سید سے۔ آصف، کہیے گا کہ سندھ کی کیا صورتحال ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں اپنا وزیر اعلیٰ نامزد کرنا ہے، تو کن کن کے نام سامنے آ رہے ہیں؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح جو حکومت سازی کا سلسلہ ہے وہ اب سندھ میں بھی شروع ہو چکا ہے اور سندھ میں گزشتہ روز مراد علی شاہ جو سب سے مضبوط امیدوار ہیں ان کا نام سامنے آیا تھا، جبکہ شرجیل انعام میمن یہ بھی پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما ہیں، ان کا نام بھی سامنے آیا تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ کے دوڑ میں شامل ہیں، جبکہ زرداری صاحب جو ہیں ان کی بہن فریال تالپور کا بھی نام ایک جانب سے آیا ہے سامنے کہ ان کو بھی وزارت اعلیٰ سندھ کی جو ہے دی جا سکتی ہے۔ اس وقت ہم بات کریں جوڑ توڑ کی تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک واحد اس وقت جماعت بن کے آئی ہے سندھ میں، جس کی سب سے زیادہ نشستیں اور وہ اکیلے تنہا حکومت بنا سکتی ہے، کیونکہ GDA نے بھی اپنی جو 2 سیٹیں تھیں وہ چھوڑ دی ہیں اور ایک بہت بڑے احتجاج کا اعلان کیا ہے انہوں نے سندھ بھر میں، اور کل وہ احتجاج ہے اور وہ ہائی وے بند کریں گے اور ان کے احتجاج کے اعلان کے بعد فنکشنل لیگ کے جو کارکن ہیں اور جو ان کے بڑے قریبی جو لوگ ہیں وہ سب نکل پڑے ہیں جام شوروں کی طرف، کیونکہ جام شوروں پہ ایک بہت بڑا جلسہ بھی اس حوالے سے ہوگا، جبکہ جماعت اسلامی بھی ایک سیٹ اپنی جو تھی حافظ نعیم الرحمان صاحب وہ چھوڑ چکے ہیں اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کی جانب سے بھی کل یوم سیاح کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا ہے اور اقدامات پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم احتجاج بھی کریں گے مبینہ انتخابی دھاندلیوں کے خلاف، جبکہ MQM اور پیپلز پارٹی صرف رہ جاتی ہیں۔ MQM نے کیونکہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ وفاقی حکومت میں شامل ہوگی، تو سندھ میں تو فی الحال تک تو ان کا کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ملیں یا کوئی ان کا رابطہ ہو، لیکن گزشتہ روز چودھری شجاعت حسین سے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ملاقات کے لیے گئی تھی
تو وہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے ذرائع کی جانب سے کہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے رہنما بھی وہاں موجود تھے اور ان کی وہاں پہ پیپلز پارٹی والوں سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہ کوئی ایسی باقاعدہ ملاقات اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ساتھ رہیے گا آصف، ہم لاہور کی بات کر لیتے ہیں۔ سہیل بتائیے گا، اس وقت نون لیگ متحرک ہے گورنمنٹ تشکیل دینے کے لیے اور اس بارے میں میٹنگز بھی کی جا رہی ہیں، اب تک کی صورتحال کیا ہے؟ کب تک جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ حتمی فیصلہ ہو پائے گا؟ جی ذیشان، یہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ وزارت اعلیٰ جو پنجاب میں بنا کے اپنے پاس رکھنے کے لیے جو ہے وہ مریم نواز کا اعلان کیا گیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی امیدوار ہیں۔ اور مسلم لیگ نون کے پاس اگر ہم نمبر گیم کی بات کریں تو اس وقت جو سادہ اکثریت پنجاب اسمبلی میں قائد عوام کی مسلم لیگ نون کو چاہیے تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ مسلم لیگ نون کے پاس جو جنرل نشستیں ہیں 16 آزاد امیدوار شامل ہونے کے بعد 153 ہو چکی ہیں۔ اسی طرح سے اگر پارلیمانی رولز کے مطابق جو مخصوص اور منارٹی کی نشستیں انہیں ملنی ہے وہ ملا کر 190 ارکان کی اکثریت جو ہے وہ اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس موجود ہے اور 186 ارکان جو ہیں وہ سادہ اکثریت کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کے پاس 190 ارکان اس وقت موجود ہیں۔ ابھی پنجاب کا اجلاس جو ہے وہ طلب کیا جانا ہے، اس میں جو 9 منتخب کے امیدوار ہیں پہلے ان کا حلف ہوگا اور اس کے بعد اسپیکر جو ہیں ان کا سیکرٹ بیلٹ پر جو ہے وہ ووٹنگ ہوگی اور جو موجودہ اسپیکر ہے سردار سبطین خان وہ نیا منتخب جو اسپیکر ہوگا ان کا حلف لینے کے بعد رخصت ہو جائیں گے۔ پھر ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب جو ہونا ہے وہ نئے اسپیکر جو منتخب ہونے والے ہیں وہ کریں گے۔ تو اس کے بعد قائد عوام کا جو ہے وہ 9 اور آئیز پر جو ہے وہ انتخابات ہوں گے اور اس کے بعد پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے انتخابات کے بعد جو امیدوار جیتے گا وہ منتخب ہو جائے گا، لیکن جو امیدوار جیتے گا وہ منتخب ہو جائے گا۔ سہیل عباس بلوچ ساتھ ہی رہیے گا۔ پشاور کا رخ کرتے ہیں، بات کر لیتے ہیں کاشف عزیز سے۔ کاشف، کہیے گا کہ علی امین گنڈاپور جو کہ وزیر اعلیٰ کے نامزد امیدوار تھے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، تو کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ جی بالکل، اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کر لیں تو خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک آزاد امیدواروں کی تعداد جو ہے وہ 86 ہے، جبکہ ٹوٹل تعداد ہے 113۔ واضح برتری حاصل ہے اور خان سے ملاقات کے بعد علی امین گنڈاپور کا نام جو ہے وہ فائنل ہو چکا تھا، لیکن اب الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کی جانب سے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی اور توہین الیکشن کمیشن کے کیس میں علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کا حکم جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے، جس کے بعد اب ششو پنج میں ہے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا میں احتجاجی سلسلے جو ہے وہ بھی جاری ہے آزاد امیدواروں کی جانب سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم JUIF کی بات کر لیں تو مولانا فضل الرحمان نے بھی گزشتہ روز پریس کانفرنس میں خیبر پختونخوا سمیت پورے ملک میں احتجاجی سلسلہ جو ہے شروع ہونے کا عندیہ دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ سڑکوں پر نکلیں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اب پشاور میں اگر ہم آزاد امیدواروں کی بات کر لیں تو 5 ایسے آزاد امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو 8 فروری کے بعد آج تک مختلف مقامات پر سڑکیں بند کر کے موٹر وے بند کر کے احتجاج جو ہے وہ کرتے ہیں۔ گزشتہ رات بھی پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار تیمور سلیم جگڑا نے احتجاج کیا تھا اور سڑک کو بھی جاری ہے اور وفاق اور صوبوں میں حکومت سازی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام تر ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے تھے۔ اسلام آباد سے یاسر حسین، کراچی سے آصف علی سید، پشاور سے کاشف عزیز اور لاہور سے سہیل عباس بلوچ نے تمام تر احوال ہمیں بتایا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔